کرتے ہیں آبنائے ہرمز کی۔ یہ دنیا کی ایک اہم ترین آبی گزرگاہ ہے جہاں سے عالمی تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ گزرتا ہے، لیکن آج کل یہ ایک خطرناک میدان جنگ بنی ہوئی ہے۔ یہاں تناؤ اس وقت اپنے عروج پر ہے، تو آئیے اس پوری صورتحال کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ چند عام سی سستی بحری سرنگیں اربوں ڈالر مالیت کے ایک جدید ترین جنگی جہاز کو چیلنج کر دیں؟ دیکھیں، یہی آج کا سب سے بڑا سوال ہے، اور یہ جو صورتحال ہے، یہ غیر متناسب جنگ یعنی اے سیمیٹرک وارفیئر کی ایک بہترین مثال ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہم سارا تجزیہ کر رہے ہیں، اس کی بنیاد حقیقت ٹی وی کی ایک رپورٹ ہے۔ ہم اسی رپورٹ کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے کہ واقعات کیا ہیں اور ان کا نقطہ نظر اصل میں ہے کیا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فوجی حکمت عملی کی، یعنی بیٹل فیلڈ پر کیا ہو رہا ہے۔ سمندر میں اس وقت ایک بہت ہی پیچیدہ کھیل چل رہا ہے۔ سمجھیں کہ ایک طرف ہیں بحری سرنگیں اور دوسری طرف ہیں جدید ترین ڈرونز۔ رپورٹ کے مطابق امریکی پلان یہ تھا کہ وہ اپنے انڈر واٹر ڈرونز استعمال کریں گے اور آبنائے ہارموز کے سمندری راستے کو ان مائنز سے یعنی بارودی سرنگوں سے بالکل صاف کر دیں گے۔ لیکن اس کے جواب میں ایران نے کیا کیا؟ انہوں نے گزرگاہ کو بند کرنے کے لیے وہاں مزید بحری سرنگیں بچھا دیں، اور رپورٹ کے مطابق یہاں پر ایران کو ایک بڑی کامیابی ملی۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے نہ صرف امریکی انڈر واٹر ڈرونز کا سراغ لگا لیا بلکہ انہیں ناکارہ بھی کر دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ صرف ایک ہفتے کے اندر انہوں نے اپنی مائن فیلڈ یعنی سرنگوں کا جال بہت تیزی سے پھیلا دیا۔ اب اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رپورٹ کے مطابق اگر صرف ایک بھی سرنگ پھٹ جائے تو ایک 4 ارب ڈالر کا جنگی جہاز ہوا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، یعنی داؤ پر بہت کچھ لگا ہوا ہے۔ لیکن کہانی یہاں صرف فوجی چالوں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے رپورٹ ایک بہت ہی اہم موڑ لیتی ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ اس پورے تنازع کی اصل جڑ فوجی نہیں بلکہ معاشی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی اگر یہ سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس رپورٹ کے مطابق امریکی موقف کے پیچھے اصل کہانی ہے کیا؟ اور جواب ایک بہت بڑے عدد میں چھپا ہے، 3400 ارب ڈالر۔ جی ہاں، رپورٹ کے مطابق یہ وہ رقم ہے جو ایران ہر سال آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے فیس کے طور پر کما سکتا ہے، اور ماخذ کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کے لیے اصل مسئلہ ہی یہی رقم ہے۔ رپورٹ میں صدر ٹرمپ کی طرف منسوبے ایک بیان کا بھی ذکر ہے جس سے لگتا ہے کہ اصل کہانی ان کے منہ سے نکل گئی، اور وہ یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایران پیسے کیوں وصول کر رہا ہے۔ تو یہ بیان اس فوجی تنازع کو سیدھا معاشی مفادات سے جوڑ دیتا ہے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ رپورٹ کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ لڑائی سیکیورٹی کی نہیں ہے بلکہ اس بات کی ہے کہ اس دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہ سے مالی فائدہ کون اٹھائے گا۔ اچھا، تو فوجی اور معاشی پہلو تو ہم نے دیکھ لیے، لیکن اس میں ایک اور بہت اہم عنصر بھی شامل ہے، اور وہ ہے سیاسی دباؤ۔ یہ صورتحال بین الاقوامی سیاست کا ایک بہت ہی پیچیدہ جال بن چکی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکہ پر اس کے ایک بہت ہی اہم اتحادی یعنی اسرائیل کی طرف سے شدید دباؤ ہے کہ وہ ایران کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کرے، اور ظاہر ہے یہ بیرونی دباؤ اس صورتحال کو اور بھی پیچیدہ بنا رہا ہے۔ اور پھر رپورٹ میں امریکی انتظامیہ کی طرف سے آنے والے کنفیوزنگ سگنلز یعنی متضاد پیغامات کا بھی ذکر ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ایران کو تباہ کر دیں گے، پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں، نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، کبھی کہتے ہیں کہ معاہدے کی کوئی جلدی نہیں، اور پھر مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں۔ اس سب سے ایک غیر یقینی کی فضا بنتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کے بعد سوال یہ ہے کہ رپورٹ آخر کس نتیجے پر پہنچتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تعطل، اس ڈیڈ لاک پر ان کا حتمی تجزیہ کیا ہے۔ رپورٹ میں ایک بہت ہی طاقتور لفظ استعمال کیا گیا ہے، دلدل، اور پیغام بالکل صاف ہے کہ امریکہ ایک ایسی جنگ میں پھنس چکا ہے جو جتنی لمبی چلے گی خود امریکہ کے لیے اتنی ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت ٹی وی کی رپورٹ کا نچوڑ یہ ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز میں ایک ایسی اسٹریٹجک بند گلی میں آ گیا ہے جہاں سے نہ تو آگے بڑھنا ممکن لگ رہا ہے اور نہ ہی پیچھے ہٹنا آسان ہے۔